بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہوا کہ جب امام ولدالین نماز میں کہتا ہے، امام اور مقتدیوں کے لیے آمین کہنا آہستہ آواز میں سنت ہے یا بلند آواز میں؟ تو احناف کے نزدیک نماز میں جب امام ولدالین پڑھے تو امام اور مقتدی دونوں کے لیے آمین آہستہ آواز میں کہنا سنت ہے، اور احناف کی دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے جو المستدرک علی الصحیحین کتاب و تفسیر میں موجود ہے، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 253، اور یہ دارالکتب العلمیہ بیروت سے یہ کتاب شائع ہے۔ حضرت علقمہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، حینا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو قال آمین، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا، یخفض بہا صوتہ، اور اپنی آواز کو آہستہ رکھا۔ تو پتہ چلا کہ آمین آہستہ کہنا نماز میں سنت ہے۔ اور پھر امام حاکم نے اس کو آگے ذکر کیا اور فرمایا کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، کہ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے، ولم یخرجاہ، اور انہوں نے اسے بیان نہیں کیا، اسے روایت نہیں کیا۔ اسی طرح المعجم الکبیر جلد صفحہ 9 ہے، اور مکتبہ ابن تیمیہ القاہرہ ہے، یہاں پر امام طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت علقمہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، فلما قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین خفض بہا صوتہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو آپ نے آمین کہا، اور آمین کے ساتھ اپنی آواز کو آہستہ رکھا۔ تو ان دو احادیث سے، جن کی سند بھی صحیح ہے، جو صحیح احادیث ہیں، اسے ثابت ہوتا ہے کہ امام مقتدی دونوں کے لیے آمین آہستہ آواز میں کہنا سنت ہے۔ اب جو غیر مقلد لوگ ہیں، وہابی ہیں، ان کے نزدیک آمین بلند آواز سے کہنا سنت ہے، اور وہ دلیل کسے پکڑتے ہیں؟ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 278 ہے، اور احیاء الکتب العربیہ یہاں سے یہ کتاب شائع ہے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے آمین پڑھنا چھوڑ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے تو آپ آمین فرماتے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا، آگے جو الفاظ ہیں کہ حتی یسمعہا اہل الصف الاول، یہاں تک کہ پہلی صف کے لوگ سنتے تھے، اور فیرتج بہا المسجد، اور اس کے ساتھ مسجد گونج اٹھتی تھی۔ اب اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں، دیکھیں اونچی آواز سے آمین کہنا سنت ہے، تو یاد رکھیں یہ حدیث ضعیف ہے، کہ اس میں بشر بن رافع ضعیف راوی موجود ہے، اور وہابیوں کے علم حدیث کے جو امام ہیں البانی، اس نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ دوسرا، اس حدیث کے متن میں بھی اضطراب ہے، وہ اس طرح کہ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلی صف کے لوگ سنتے تھے، پہلے کہا کہ پہلی صف کے لوگ سنتے تھے، اور پھر یہ کہا کہ پوری مسجد آواز سے گونج اٹھتی تھی۔ تو جب پوری مسجد گونج اٹھتی تو پھر پہلی صف کے لوگ تو نہ سنتے، پوری مسجد میں نمازی ہوتے سارے سن لیتے۔ تو اس طرح یہ حدیث کے الفاظ کے آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، تو یہ اضطراب پایا گیا۔ جب اس طرح کا اضطراب ہو تو وہ حدیث قابل استدلال نہیں رہتی۔ اسی طرح وہاں بھی ایک دوسری حدیث ہے جو کہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور یہ کتاب الصلاۃ ہے،
جلد اول صفحہ نمبر 246 ہے، المکتبۃ العصریہ بیروت کی یہ کتاب ہے، اور اس میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ولدالین پڑھتے تو قول آمین، تو آپ آمین کہتے، ورفع بها صوتہ، اور اپنی آواز کو بلند کرتے تھے۔ تو یاد رکھیں یہ حدیث مبارکہ پیش کر کے جو وہابی حضرات ہیں وہ پیچھے مقتدی بھی اونچی آواز سے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی ثابت ہو گیا، سنت ہے اونچی آواز سے کہنا آمین۔ تو یاد رکھیں کہ اس حدیث میں بھی مقتدیوں کا بلند آواز سے آمین پڑھنا ثابت نہیں ہو رہا، یہاں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند آواز سے آمین پڑھنا ثابت ہوتا ہے، مقتدیوں کا نہیں ہوتا۔ اور اس کے متعلق علماء احناف نے یہ جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث میں بلند آواز میں آمین پڑھنا یہ بطور تعلیم کے تھا، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہاں ولدالین کے بعد آمین پڑھنا ہے۔ جب صحابہ کو پتہ چل گیا کہ یہاں آمین پڑھنا ہے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ پڑھنا شروع کر دیا، جیسا کہ پہلے ہم نے شروع میں 2 احادیث بیان کی، المستدرک کی اور المعجم الکبیر کی، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آہستہ آمین پڑھی۔ اور اسی بات کو بیان کیا اللباب فی الجمع بین السنت والکتاب جلد اول صفحہ نمبر 229، دار القلم بیروت سے یہ کتاب شائع ہے۔ اس کے اندر امام جمال الدین مسعود جمال الدین انصاری خزرجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ جن کا جو سن وفات ہے 686 ہجری ہے، کیونکہ یہ آج کے عالم نہیں ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا کہ اونچی آواز سے آمین پڑھنے والے حدیث اس بات پر محمول ہے کہ یہاں اس لیے اونچی آواز سے آمین پڑھی کہ لوگوں کو تعلیم دینا تھا، اس لیے کہ یہ آمین دعا ہے، اور دعا میں سنت یہ ہے کہ وہ آہستہ پڑھی جاتی ہے، اور آمین کے دعا ہونے پر دلیل یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے سورہ یونس میں فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ ابو عالیہ، عکرمہ، محمد بن کعب اور ربیع بن موسیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے تو ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے، تو اللہ عز و جل نے دونوں کو دعا کرنے والا فرمایا۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ آمین دعا ہے تو اس کو آہستہ پڑھنا اونچی آواز سے پڑھنے کی بنسبت افضل ہے، کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ، ادعو ربکم تضرعا وخفیہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آمین چونکہ دعا ہے، اور دعا حکم یہ ہے کہ آہستہ آواز میں کہنی چاہیے، اور یہی افضل ہے۔ اسی طرح مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ، ان دونوں کتابوں کے اندر یہ مختلف سندوں سے موجود ہے کہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے روایت کیا گیا، آپ نے بیان فرمایا کہ اربعن یخفیہن الامام بسم اللہ الرحمن الرحیم والاستعاذۃ وآمین وإذا قال سمع اللہ لمن حمدہ قال ربنا لک الحمد۔ فرمایا 4 مواقع پر امام آہستہ پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعوذ، آمین۔ جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم کہو کہ ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد پڑھنی چاہیے اسے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے۔ اسی طرح فقہ تو بے شمار کتابیں ہیں کہ جن میں یہ موجود ہے، اور بخاری شریف عربی شرح عمدۃ القاری کے اندر ہے کہ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آمین بلند آواز سے نہ کہتے تھے۔ اور جو وہابی یہ کہتے ہیں کہ مقتدیوں کو بھی اونچی آواز سے آمین کہنا چاہیے، تو مقتدیوں کے لیے اونچی آواز سے آمین کہنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث میں صرف امام کا بالجہر کہنا ثابت ہے، اور اس کا بھی ہم نے جواب دے دیا کہ وہ ایک تو ضعیف حدیث ہے، اور اس کے اندر اضطراب ہے، جو کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور جو سنن ابو داؤد کی ہے وہ تعلیم امت کے لیے ہے، لہذا دونوں قابل استدلال نہیں ہے، اور مقتدیوں کے
आमीन बिल जहर पर दलील नहीं पकड़ी जा सकती। और इसी तरह अहनाफ का जो मौक़िफ़ है कि ऊंची आवाज़ से आमीन कहना ये सुन्नत नहीं है, आहिस्ता आवाज़ से आमीन कहना सुन्नत है। अहनाफ के इस मौक़िफ़ की तायद एक और हदीस से भी होती है कि जिसमें समी अल्लाहु लिमन हमिदा के जवाब में रब्बना लकल हम्द कहने की फजीलत में भी यही कहा गया है। चुनाचे सही बुखारी में इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल अबू अब्दुल्ला बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप ये बयान करते हैं, ये सही बुखारी शरीफ किताबुल अज़ान के अंदर रवायत मौजूद है, जिल्द 1 है, सफ़ा नंबर 158 है, और ये मिस्र से किताब शाये हुई है। इसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा क़ाल अल इमामु समी अल्लाहु लिमन हमिदा फ़क़ूलू अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द। फरमाया जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा पढ़े तो तुम पढ़ो अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द फ़इन्नहु मन वफ़क़ा क़ौलुहु क़ौलल मलाइकति। फरमाया कि जिसका पढ़ना मलाइका के पढ़ने के मुवाफिक हो गया, मुताबिक हो गया, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तो उसके पिछले गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। अब रब्बना लकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द, ये ऊंची आवाज से तो कोई भी नहीं कहता, कोई नहीं पढ़ता। और इसकी भी वही फजीलत है जो आमीन कहने में बयान की गई। एक हदीस में बयान किया गया कि जो ऊंची आवाज से जिसकी आमीन फरिश्तों के आमीन के मुवाफिक होगी उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अब इसकी भी वही फजीलत जो रब्बना लकल हम्द की या अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द की फजीलत है, तो दोनों, तो जिस तरह रब्बाना लकल हम्द आहिस्ता पढ़ा जाएगा तो सेम वही फजीलत है, तो उसी तरह आमीन भी आहिस्ता पढ़ी जाएगी। कि जिस तरह कोई इस तरह नहीं कहता कि रब्बाना लकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बाना लकल हम्द हमारे फरिश्तों के इस तस्बीह के इस ज़िक्र के मुताबिक है, तो इसलिए वो सारे ही कहते हैं कि चूँकि फरिश्ते आहिस्ता कहते हैं हम भी आहिस्ता कहते हैं और कोई उसे बुलंद आवाज़ से नहीं। तो इसी तरह आमीन भी फरिश्ते आहिस्ता कहते हैं, तो हम अगर आहिस्ता कहेंगे उनके मुताबिक होगी। वरना अगर कोई कहे कि नहीं जी हम तो आमीन ऊंची आवाज़ से कहेंगे, तो फिर रब्बाना लकल हम्द भी ऊंची आवाज़ से कहें, तो ये तो कोई नहीं कहता। तो ये भी हदीस ज़िमनन अहनाफ के मौक़िफ़ की तायद करती है। तो बहरहाल बेशुमार और भी दलाइल मौजूद हैं, वक्त की कमी के बायस उनको जिक्र नहीं किया। तो अहनाफ का जो मौक़िफ़ है वो अज़हर मिन शम्स, सूरज से भी ज़्यादा ज़ाहिर व बाहिर और रोशन है कि इमाम जब वलद्दालिन कहेगा तो इमाम और मुक्तदी दोनों के लिए सुन्नत ये है कि वो आहिस्ता आवाज़ में आमीन कहेंगे। वल्लाहु अअलम।